Assalamu alaikum. Welcome to Geo Sky. I'm your host Sajid Anwar. In today's video, we are moving on to our third topic where we will explore the remarkable history of GIS. So remember, in this video, we are not studying the history of mapping or geography. Basically, जो जियोग्राफी है या मैपिंग है उसकी हिस्ट्री अगर 2500 कबल मसीह से उसे स्टार्ट होती है तो हम उसकी क्योंकि एज़ यू नो जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ आवर अर्थ हम उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हम जीएस की जो जीएस टर्म है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है हम उसकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन जो इर्तिकाई अमल है कि पहले किया था और अब प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, याद रखिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ की हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज वी आर स्टडिंग द एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ जीआईएस, तो हम इसको हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। तो इसके कुछ मेन फ़ायदे हैं, एडवांटेज है हिस्ट्री पढ़ने के। उसमें एक है कि अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस। हमें ये समझ आ जाती है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह चेंज हुई ओवर टाइम, पहले क्या था अब क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है। दूसरा ये है कि हम अवॉइड मिस्टेक, यानी इसका क्या मतलब है कि क्या काम हुआ और क्या नहीं। और ये है कि हमने जहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हम उसको अवॉइड करें और जो काम बेहतर तरीके से हो सकते हैं हम उसको और उस अंदाज में करें। अच्छा, इसमें एक ये है कि अप्रिशिएट द फील्ड, उन पायनियर की जिसने जीएस में काम किया है उसके काम को हम रिकग्नाइज करें और उसकी जो इम्फेक्ट है ऑन द जीएस ऑन आवर वर्ल्ड हमें वो समझ आ जाए, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि जीएस अगर नहीं था तो क्या होता और जीएस अगर है तो हम इसको आगे और किस तरह लेके जाएंगे। फोर्थ ये है कि गेट इंस्पायर फ्रॉम द फ्यूचर। हमें आइडिया हो जाता है ओल्ड सॉल्यूशन से टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, और इस तरह हमें स्टे हेड बाय नोइंग द ट्रेंड ऑफ जीएस, हमें जीएस के ट्रेंड का पता चल जाता है कि जीएस में अभी आगे फ्यूचर हमने कहाँ जाना है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि हमने वाई वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ जीएस। हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें याद रखिए कि जो हिस्ट्री ऑफ जीएस है ये 5 डिकेड्स पुरानी है, 60 साल से। और याद रखिए कि पहले जब जीआईएस इंट्रोड्यूस हुआ तो एक आइडिया था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, और आज ये एक पावरफुल साइंस में हम देख रहे हैं, एकेडेमिया में, इंडस्ट्री में। सो लेट्स लुक्स एट इस जर्नी। तो ये तो जो मेन, अच्छा इसमें जो मैंने डिवीज़न किए 1960 से इस तरह 1963, 65, तो ये जो मेन माइलस्टोन अचीव हुए हैं मैंने उसी मुनासिबत से कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो थोड़ी सी टेक्निकल थी उसको मैंने अभी स्किप की है, चूँकि ये बेसिक कोर्स है। तो लिहाजा हम मेन जो अचीवमेंट है जो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो इसमें याद रखिए कि 1960 में द अर्ली डेज ऑफ जीआईएस आप इसको कह सकते हैं, जब जीआईएस स्टार्ट हुआ था। और याद रखिए कि ये उस टाइम पे मोस्टली एकेडेमिया में यानी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च पर्पस के लिए पहले इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी। पहले लेटर ऑन माइकल गुडचाइल्ड ने एक नेशनल सेंटर फॉर जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिसिस उसको इस्टेब्लिश किया, एक लैब था और उसमें ही मेड जीआईएस एज ए सीरियस फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये उसकी शुरुआत थी जीआईएस की। पहला नेशनल सेंटर ऑफ जीआईएस एंड एनालिसिस ये बना था 1960 में, और उसमें ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे थे, मोस्टली नेचुरल रिसोर्स पे। तो आगे अगर हम जाएं तो इसमें जो माइकल गुडचाइल्ड था ये कौन थे, ये ब्रिटिश अमेरिकन एक जियोग्राफर थे, प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया,
سانتا باربرا. یہ پروفیسر تھے اور اس نے موسٹلی یاد رکھیے کہ اس نے اس کا جو مین ورک تھا اس ٹائم پہ اس نے فاؤنڈیشنل ریسرچ اور کنسیپٹ آف جی ایس سائنس بھی اس نے انٹروڈیوس کیا ہوا تھا. اسپیشل ڈیٹا کوالٹی اس طرح بھی جی آئی کنسیپٹ ہے. یہ کیا ہے اس میں ابھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے, آگے انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. اسپیشل انالیسز اور ری ماڈلنگ انٹر ڈسپلنری اپروچز, یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے فرسٹ ٹائم پہ 1960 میں اس کی جو مین کنٹریبیوشن ہے اس نے انٹروڈیوس کی تھی مائیکل گڈ چائلڈ نے. اچھا آگے اگر ہم جائیں نا تو اس میں یاد رکھے کہ دس مین ڈاکٹر روجر ٹاملنسن ہی از کالڈ دا فادر آف جی ایس. یاد رکھیے جو ورلڈ ہے دا برتھ آف جی ایس, اس کو ہم برتھ آف جی ایس بھی کہہ سکتے ہیں. ہی کریٹڈ دا فرسٹ کمپیوٹرائز جی آئی ایس فار کینیڈا. اس کو کینیڈین جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کمپیوٹرائز بیس ایک سسٹم تھا. جتنے پروونس تھے اس نے اس کی جو ریسورس نیچرل ریسورس میپنگ یعنی فارسٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک میپنگ کی, ایک کمپیوٹرائز سسٹم ڈیولپ کیا. اور یہ اس ٹائم سے اس نے اس کو جو ورلڈ نام انٹروڈیوس ہوا یہ 1963 میں ہوا ہے. اور یہ شخص اس کو ہم فادر آف جی ایس بولتے ہیں کہ پہلا کمپیوٹرائز بیس جی ایس سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا ہوا تھا کینیڈا میں. اچھا آگے اگر ہم جائیں تو یہ 1965 میں ہارورڈ لیبارٹری ہے, اس میں ہاورڈ فشر یہ بندہ جس نے فرسٹ ٹائم پہ جو میپنگ سافٹ ویئر تھا سم میپ اس نے انٹروڈیوس کیا ہوا تھا. ہی اسٹارٹڈ دا ہارورڈ لیبارٹری فار کمپیوٹر گرافکس میں, اور یہ پھر بعد میں یہ ان کا جو لیب تھا یہ ہب ہو گیا جی ایس آئیڈیاز اور ریسرچ کے لیے. تو یہ کچھ مائل سٹون اچیومنٹ ہے جو. اچھا یہ دا موسٹ امپارٹنٹ یو کین سے ایزری 1963 میں انوائرمنٹل سسٹم ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اچھا یاد رکھیے کہ یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, جیک اینڈ لورا ڈینجرمان. اس سے پہلے جب ایزری انٹروڈیوس ہے تو یہ کنسلٹنٹ فرم تھا. کنسلٹنٹ فرم سے یہ ڈفرینٹ پرابلم کے ڈفرینٹ سالوشن یہ پرووائڈ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ لیٹر آن اس نے سافٹ ویئر میں قدم رکھا, اور آج یاد رکھیے کہ اپراکسیمیٹلی 43% مارکیٹ جو ہے نا یہ اکوپائی کر رہے تھے ایزری دا ہول ورلڈ ان جی ایس میں. تو یہ جیک اینڈ لورا اس نے اس کو ایزری کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا. لینڈ یوز پلاننگ اور ریسورس مینجمنٹ کے لیے پہلے تھے. دے ڈیولپ مینی میتھڈ اسٹل یوز ان جی ایس ٹوڈے. تو آگے جاتے ہیں. 1967 میں دا یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروس پبلش اسپیس ڈیجیٹل ماڈل ڈم. اب ڈم کیا ہے, یہ بس آپ سمپل یہ سمجھے کہ یہ ایک ڈیجیٹل ایلیشن ماڈل ہے جو زمین کے ٹوپوگرافی کو اس کی میپنگ ہوتی ہے وتھ ٹیرین, یعنی ایکس وائی اور زی ویلیو بھی کنسیڈر کرتا ہے. جو ٹیرین ہے جب پہ پہاڑ جاتا ہے تو اس کی میپنگ بھی اس میں ہو جاتی ہے. اس کو آگے ہم اس کورس میں جو بیسک جی ایس کورس ہے اس میں ہم اس کو پڑھیں گے. اچھا آگے اگر ہم جائیں تو 1961 میں جی ایس گوسٹ کمرشل پرپس کے لیے انٹروڈیوس ہوا, اور ایزری نے آرک انفو ایک سافٹ ویئر ہے کمرشل پرپس کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا. اور دس مارج ایزری گروتھ انٹو اے میجر, یہ بھی ایزری کا تھا سافٹ ویئر کمپنی اس ٹائم سے, پھر ایزری بن گئی کہ سافٹ ویئر کمپنی بھی ہو گئی. آگے اچھا 2001 اور 2002 میں جی پی ایس کی جو ایکوریسی پہلے 25 میٹر تھی پہلے سویلین کے لیے, کیونکہ یہ امریکن ڈیفینس سسٹم ہے, یہ اس کو آگے ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. لیکن 2001 میں ان لوگوں نے اس کی ایکوریسی کو تھوڑا امپروو کیا, اور 2002 میں یاد رکھیے کہ کیو جی ایس انٹروڈیوس ہوا. یہ کیو جی ایس کیا, یہ اس کو بھی ہم اس کورس میں پڑھیں گے. یہ اوپن سورس ہیں جسٹ لائک آر جی ایس جو ہمیں فنکشنلٹی دیتا ہے یہ اس طرح. آر جی ایس کے لیے تو ہمیں لائسنس سمجھنا پڑتا ہے, کیو جی ایس کے لیے ہمیں لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. اوپن سورس ہے, فریلی اویلیبل ہے, ایک بہترین سافٹ ویئر ہے. اس کو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جی آئی ایس ان ٹوڈے. اچھا جیسے آپ جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے, میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی اپلیکیشن اینڈ امپورٹنس آف جی آئی ایس, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایس ہم کہاں کہاں پہ یوز کر رہے ہیں, اس میں پوری ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے. لیکن آپ سمپل یہ سمجھے کہ جی ایس میں ہم ڈیجیٹل میپ بناتے ہیں ٹو سالو پرابلم, اور اس میں ڈیٹا ہم شیئر کر سکتے ہیں. آج کل پورا ایک
پورا کولیبریٹیو سسٹم ہے. ملین یوز آف جی ایس ٹو ٹیل اسٹوڈنٹ فائنڈ بیٹر ان ڈیٹا. آگے اس کی جتنی جیس کی اپلیکیشن ہے وہ اس ویڈیو میں جو سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا اس میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے کوڈ ہے جی ایس از اباؤٹ, یہ سی یو ہے, جس طرح میں نے ابھی لاسٹ ٹائم چیک ڈینجرمنٹ ہے, یہ سی یو آف ایزری. اس کا ایک کوڈ ہے کہ جی ایس از اباؤٹ انکورنگ میننگ اینڈ انسائٹ فرام ود ان دا ڈیٹا. It is rapidly evolving and providing a whole new framework and processing for understanding. تو یہ اس کا ایک کوڈ تھا, مجھے ملا تو میں چلو اس کو میں ادھر پیسٹ کر لوں. اچھا, دا فیوچر آف جی ایس. فیوچر جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے, اس میں بھی میں اس لیکچر میں بھی میں نے ٹاپک نمبر 2 میں بھی میں نے تھوڑا اس کو ڈسکس کیا ہوتا ہے. جی ایس از موونگ ٹو ویب اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ڈیسکٹاپ سے پہلے تو بالکل ایک اسٹینڈ الون سسٹم تھا, پھر ہاتھوں سے ہم بناتے تھے, پھر کمپیوٹرائز سسٹم بن گیا. اب یہ کلاؤڈ اور ویب کی طرف جا رہا ہے, بلکہ گیا ہے. ریئل ٹائم ڈیٹا فرام انٹرنیٹ آف تھنگز ابھی آ گئے. اس میں اے آئی بھی ہم یوز کریں گے, بلکہ اور یہ ایک امپورٹنٹ سالونگ پرابلم سالوشن ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, اسپیشلی ان پولیوشن ہے, ہیبیٹیٹ لاس. اور جس طرح لاسٹ میں بھی میں نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ ان جی ایس فیوچر میں یہ ابھی یہ چیزیں ہے جو جی ایس میں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ کنکلوڈ, اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو جی ایس از لانگ وے سن دا 1960. اس طرح اب میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا, اس سے ایک پورا سائنس بن گیا. ابھی پی ایچ ڈی بھی اس میں ہو رہی ہے, پوسٹ ڈاک بھی ہو رہے ہیں, اور یہ ایک امپورٹنٹ کروشل ٹول ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سالونگ گلوبل ایشو. اور دا فیوچر آف جی ایس لک ایون مور پرومسنگ. سو یہ آج کا ایک سمپل جرنل, اور میں نے کوشش کی کہ اس کو شارٹ کرو, ایک اوور ویو تھا. امید ہے کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو.